اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمت و فضل۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 123۔ اس خطبے میں امیر الکائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 12 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ یہ طویل خطبہ ہے، انشاءاللہ 2 یا 3 درس میں یہ پورا ہوگا۔ آج اس اول میں انشاءاللہ جن چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ ہم ہوں گے وہ یہ کہ اللہ کی ذات پاک پر ایمان افروز اور حقیقت کشا بیانات۔ اس دنیا میں اللہ کی ذات و صفات پر جن علماء اور خطیبوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بیانات سے استفادہ کے بعد کچھ کہا ہے، ان کے بیانات میں کچھ جان ملتی ہے، اور جن علماء نے خود اپنے مبلغ علم سے کچھ کہا ہے وہ نہ صرف اہل علم کے نزدیک بکواس بن کر رہ گیا ہے، بلکہ اسی بکواس نے اللہ کے انکار کا سامان فراہم کیا ہے۔ یہ کمیونسٹ انہی جاہل علماء نے پیدا کیے ہیں، وہی لوگ اللہ سے بغاوت کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی وجہ علی کی نظر میں، یعنی خدا کی حمد و ثنا کیوں کی جائے۔ نمبر دوسری، اللہ پر ایمان لانے کا ایک سبب۔ نمبر 3 کہ ہدایت طلب کرنے کی وجہ، اور چوتھی مدد چاہنے، بھروسہ کرنے اور اس کے دین کی تبلیغ کرنے کا سبب کیا ہے، اور پانچویں انسان کے ساتھ اللہ کا سلوک، اور دنیا میں انسان کے ساتھ دنیا کا سلوک، اور ساتویں چیز موت کا ہنگامہ اور قبر تک کا سفر، اور آٹھویں کہ قبروں سے اٹھایا جانا، اور نویں چیز کہ قیامت کے متعلق ضروری باتیں، اور 10ویں آنکھیں، کان اور دیگر اعضاء کیوں دیے گئے، اور قبر سے قیامت تک کے حالات، اور 12ویں چیز ماں کے پیٹ میں کیا گزری۔ وہ تعلیمات جمع کر دی ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے۔ یہ مہم خطبہ ہے، تمام دوستان مومنین اس خطبے کو خود بھی سنیں اور تمام دوستان مومنین تک بھی ضرور شیئر کریں۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں تمام ستائش و حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو اپنی توانائی اور قدرت سے غالب اور بلند ہے، اور اپنے فضل و احسان کے ساتھ نزدیک ہے، ہر فائدہ اور بزرگی کا عطا کرنے والا ہے، یعنی جن چیزوں پر انسان کی ترقی، خوشی، خوشحالی کا دار و مدار ہے وہی فراہم کرتا ہے، اور بڑی چھوٹی مصیبت اور رکاوٹ بننے والی چیزوں کا دور کرنے والا وہی ہے، یعنی آسودہ حالی اور تنگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے کرم کے تسلسل اور اس کی نعمتوں کے فراوانیوں کے بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس پر اس لیے ایمان لایا کہ وہ اولین ہستی ہے جو ظاہر و حویدہ ہے، اس کے لیے ہدایت طلب کرتا ہوں، اس لیے ہدایت طلب کرتا ہوں کہ وہ قریب ترین ہادی ہے، اور اسی سے ہر قسم کی مدد مانگتا ہوں کہ وہ ہر چیز پر مستقلاً غالب و قادر ہے، اور اسی پر توکل رکھتا ہوں کہ وہ میری تمام ضرورتوں میں کافی اور مددگار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ درود بھیجتا رہے ان پر اور ان کی آل پر کہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے
انہیں اس لیے ارسال کیا تھا کہ وہ اس کے احکامات کو نافذ کریں اور اس کی حجتیں، عذرات اور دلائل مکمل کر دے، اور پہلے ہی سے لوگوں پر برے اور غلط اعمال کے برے نتائج سے ڈرا دے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو سنبھالو، اس لیے کہ اس نے اپنے پسند اور ناپسند مثالیں دے کر بیان کر دی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بھی اور باقی تمام چیزوں کی بھی عمریں اور وقت مقرر کر دیا ہے، اور تمہیں طرح طرح کے لباسوں سے آراستہ ہونے کا علم دے دیا ہے، اور تمہاری بقا اور ترقی کے متعلق تمام ہی چیزیں فراہم کر دی ہیں، اور تمہارے متعلق ہر چیز کے تعداد اپنے علم کے احاطے میں محصور کر دی ہے، اور تمہیں تمہارے ہر قسم کے اعمال کی جزا دینے کے لیے بہت سے ادارے اور مشاہدہ گاہیں مقرر کر رکھی ہیں، اور تمہارے لیے اپنی ہمیشہ کھلی اور مسلسل نعمتوں کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور تمہیں بے شمار اور فراوانی سے اپنے عطیات سے نوازا ہے، تمہیں دل میں اتر جانے والی اور پاس آ کر بیان کرنے والی حجتوں سے تنبیہ کرا دی ہے، چنانچہ تمہیں تعداد کی صورت میں بھی گن رکھا ہے، اور تمہارے لیے اس نے ایک زمانہ تک کچھ رعایتیں تجویز کر دی ہیں جو تمہیں اس آزمائشی دور میں ملے گی، اور جن سے تمہیں اس سبق آموز دنیا میں واسطہ پڑے گا۔ تمہیں اس دنیا میں طرح طرح کے امتحانوں سے گزرنا اور نمٹنا پڑے گا، اور ان رعایتوں اور امتحانات کے سلسلے میں تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، چنانچہ ابھی سے سمجھ لو کہ یقیناً یہ دنیا ایک ایسا چشمہ ہے جس کا گھاٹ گدلا اور میلا ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیچڑ اور دلدل میں سے گزرتا ہے، مگر اس کا نظارہ مسرت انگیز ہے، یعنی دلدل اور کیچڑ اور گدلا پن دور سے نظر نہیں آتے ہیں، اور امتحانات و آزمائش میں تباہ کن ہے، ہر طرف راہ میں حسین فریب حائل ہے جو موہ لیتے ہیں، چھپ جانے والی روشنی موجود ہے، اور ایسا سایہ اور پناہ ہے کہ جو جلدی سے زائل ہو جاتی ہے، اور تباہی کے طرف جھکا ہوا ستون و سہارا ہے کہ سہارا لیتے ہی گر پڑے گا۔ جب دنیا سے نفرت کرنے والا اس سے انس و محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اجنبی دنیا کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے تو دنیا اپنی ٹانگیں اٹھا کر زمین پر پٹک دیتی ہے، یعنی آمادگی ظاہر کر دیتی ہے، اور اپنی گرفت میں لینے والے رسوں سے باندھ لیتے ہیں، اور اپنے بے خطا تیر نظر کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اور پھر یوں پھنسے جانے والے مردوں کی گردن میں تمناؤں کی کمند ڈال کر ان کو اس تنگ و تاریک قبر کی طرف گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں جو مدت سے اس کے انتظار میں تھی، اور وحشت انگیز واپسی کی جگہ کے حوالے کرتے رہتی ہے۔ یوں وہ مرد ٹھکانے اور منزل کا معائنہ کرتے ہیں اور اپنی کارگزاریوں کا بدلہ پاتے ہیں، وہی کچھ حالت بعد والوں پر گزرتی ہے جس سے پہلے والوں کو سابقہ پڑا تھا، نہ تمنا والی موت ہے، کسی قسم کی رعایت اور کمی کرتی ہے، یعنی دھڑا دھڑ مارتی رہتی ہے،
اور نہ ہی موت سے بچے ہوئے لوگ بدکاریوں سے باز رہتے ہیں، یعنی مرنے والوں کا مرنا انہیں سبق نہیں دیتا، وہ باہم ایک دوسرے کی مثل عمل کرتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یوں اپنی انتہائی مقررہ حالت کو پہنچتے رہتے ہیں اور فنا کے گھاٹ اترتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب دنیا کے یہ معاملات منقطع اور ختم ہو جائیں گے اور یہ زمانہ اس کے متعلقات کنارے آ لگے گے اور حشر و نشر کا ہنگامہ شروع ہوگا اور تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اور اگر ضرورت ہوئی تو پرندوں کے گھونسلوں سے اور بھیڑیوں کے بھٹوں سے بھی برآمد ہو کر کھڑا کر لے گا اور مر کر گرنے کی جگہوں سے جیسے میدان جنگ یا دریاؤں سے بھی تیزی کے ساتھ نکال کر کھڑا کر لے گا اور وہ سب اپنے پلٹنے کے مقام کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اس طرح کہ کچھ چپ چاپ گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے، کچھ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔